नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आरिफ़ अंसार और मैं आपसे वाशिंगटन डीसी से मुख़ातिब हूँ। नाज़रीन, आपको जिस तरह पार्ट 1 में भी मैंने एक कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका की जो बदलती हुई सिचुएशन है, उसके दाखिली हालात, सियासत, उसके बारे में हमने गुफ्तगू की थी। लेकिन हमने उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और हमने कोशिश की थी कि वो इस क्लिप में ज़्यादा करें। तो नाज़रीन, इसमें हम तवज्जो करते हैं कि इस तरफ के जो अब ज़ाहिरी बात है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है किसी भी मुल्क की, वो कनेक्टेड होती है उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ। ऐसा हो नहीं सकता कि इक़्तिसादी तौर पे मुल्क कमज़ोर हो जाए और वो फ़ॉरेन पॉलिसी में उसका इन्फ्लुएंस उसी तरीके से रहे। ये चीज़ पाकिस्तान में भी हम देखते रहते हैं कि ये चैलेंज पाकिस्तान को बतवातिर रहता है कि वो अपना इक़्तिसादी हालात को, अपने इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज़ करना चाहता है ताकि वो एक एक एक्टिव फ़ॉरेन पॉलिसी रोल प्ले प्ले कर सके। अमेरिका को इस तरह का चैलेंज कभी माज़ी में नहीं हुआ। वो अलग बात है कि ये अमेरिका जिस स्टेज पे भी पहुँचा वो एक दिन में तो नहीं पहुँचा, लेकिन एक सुपर पावर के नाते से अमेरिका के पास हमेशा मैनूवरिंग स्पेस थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, ऑप्शंस थी, अल्टरनेटिव्स होते थे। और कभी ऐसा चैलेंज नहीं आया कि उसको चूज़ करना पड़े, जो कि अब अमेरिका के लिए एक सिचुएशन बनी हुई है। और जो ट्रंप फिनोमिनन था, जो पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट वो बने आए, वो इस चीज़ की एक इलस्ट्रेशन थी, एक चेंज की बात थी। वैसे तो सदर ओबामा भी चेंज के ही मात्रा पे आए थे। कितना वो चेंज कर सके वो आप खुद उसके विटनेस हैं कि उनको काफ़ी दुश्वारी हुई और आखिर में स्टेटस को पे ही शायद वो आगे चले। सदर ट्रंप आए और उन्होंने अमेरिका फ़र्स्ट का मांत्रा पेश किया और हमें अमेरिका की इस वक्त जो फ़ॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए, और ना सिर्फ फ़ॉरेन पॉलिसी को, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अमेरिका फ़र्स्ट का क्या मतलब है। अमेरिका फ़र्स्ट का मतलब यही था कि इंटरनल फोकस हो। अम, अ, और वो चैलेंज अमेरिका के लिए अभी भी है कि वो उस नहज पे पहुंचा कि रियलाइजेशन हुई कि उनको ये अमेरिका जो एक इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी रोल और वो अपना इन्फ्लुएंस है उस वक्त तक बरकरार नहीं रख सकेगा, जैसा कि ज़िक्र हुआ कि जब तक वो अपनी जो इस इकोनॉमी है उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग ना कर दे, या जिस तरह सदर ट्रंप कहते हैं, बाबा काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, इस पे जब अब हम आते हैं तो ये जो कन्फ्यूजन है इस वक़्त अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी में, अगर ख़ास तौर पे हम बाहर से ज़ाविया देखें, दूसरी बाहर की दुनिया अमेरिका को कैसे देख रही है, नेटो एलाइज़ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, तो उसमें ये एस्पेक्ट काफ़ी नज़र आता है कि अमेरिका जो है चेंज करता है अपनी पोजीशंस, अपना रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहा है, एक कन्फ्यूजन से गुज़र रहा है। और उसमें एक तो जो रास्ता है वो सदर ट्रंप ने जो किया कि अमेरिका फ़र्स्ट, अपनी रोल को दुनिया में कम किया जाए, अफ़गानिस्तान से ट्रुप्स विथड्रॉल किया जाए, नेटो में अपने जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दुरुस्त किया जाए, मिडल ईस्ट में अपने दो रोल को दुरुस्त किया जाए, वो वाला एंगल है। और दूसरी तरफ जो है वो ग्लोबलाइजेशन वाला रोल है, जिसकी ख़त ख़ाल हमें पता ही है और जिसकी वजह से अमेरिका को ख़ुद बहुत नुकसान हुआ। और इस चीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि वो अमेरिका फ़र्स्ट पे पहुँचने का जो ये ग्लोबलाइजेशन वाला रोल जो रहा वो कैसे बना, और उसने अमेरिका को क्या नुकसान पहुँचाए, और उसके साथ साथ जो दूसरा वाला रुख है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का। अब इसमें बतदरीज ये देखने आया कि सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ोकस हम अंदर लाएँ, और एक परसेप्शन बनी कि अमेरिका को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है दुनिया में। मतलब ये कि वो जो सिक्योरिटी apparatus अमेरिका फ़राहम कर रहा है अपने एलाइज़ को भी, नेटो एलाइज़ को भी, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इतनी डिफेंस स्पेंडिंग हो रही है अमेरिका की, लेकिन उसको फ़ायदा अमेरिका को इस तरीके से नहीं मिल रहा, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसको इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ट्रेड टाइज़ जो है उसमें भी उसको उस तरह से बेनिफिट नहीं हुआ। वही रोल यही गिला जो है वो वॉरेन टेरर में भी रहा कि उसके एलाइज़ हैं, या जिनको अमेरिका के बकौल ज़्यादा ख़तरा है तख़रीबकारों से या ऐसे लोगों से, जो कि इन्होंने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया है, क्योंकि वो फर्स्ट इन लाइन है, तो इसलिए उनको ज़्यादा परेशान होना चाहिए और एक एक्टिव रोल प्ले
پلے کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز کے ساتھ رہا، اور بتدریج ہم نے دیکھا کہ گلف کنٹریز نے وہ رول بڑھایا بھی، اور اس میں انہوں نے اپنی ہتھیار خریدے بہت، اور لیکن وہ یہ ہوا ان کی تھریٹ پرسیپشن میں غلطی ہوئی یا چینج آئی کہ انہوں نے وار آن ٹیرر میں حصہ لینے کے بجائے انہوں نے ایران کے خلاف ایک اپنے رول کو بڑھانا شروع کیا اور ایکٹیو ہونا شروع ہوئے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے بھی اپنے طور سے جو ہے اپنا وائڈر رول جو بیہیویئر رہا مڈل میں اس کو بڑھایا، جو کہ ہوتیوں کے طور پہ نظر آیا، سامنے آیا یمن میں، اور جس کی وجہ سے جو ہے سعودی بھی وہاں سٹک ہوئے، یو اے ای بھی وہاں انوالو ہوئے، لیکن نن دا لیس انہوں نے آگے بڑھ کے اس تھریٹ کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش وہ کی، اور وہ الگ بات ہے کہ وہ بیک فائر ہو۔ یہی چیز ہم نے نیٹو کے اندر بھی دیکھی کہ ٹرمپ صاحب نے بات کی کہ بھائی وہ اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ بڑھائیں، جو ایلائز ہے یورپ والے، تاکہ جو ہے جو امریکہ پہ بوجھ ہے اس کو بیلنس کیا جا سکے۔ یہ سوالات بتدریج سیریس ہوتے گئے، کیونکہ امریکہ کی جو اکانومی ویک ہوئی یا چیلنجز بڑھتے گئے، یہ سوالات اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے گئے۔ اچھا، کرونا نے اس کو اور بھی زیادہ کہ ایکیوٹ کر دیا ہے، ان چیزوں کو، اس مسئلے کو اور زیادہ سیریس کر دیا اکنامکس کو، اور یہ سوالات اب مزید امپورٹنٹ ہوتے جائیں گے۔ جب صدر بائیڈن بھی اب جب آ رہے ہیں، جب جنوری 20 کو اناگوریٹ ہو جاتے ہیں، تو میں نے پہلی والی کلپ میں بھی ذکر کیا کہ یہ سوالات زیادہ اور اہم ہو جائیں گے، اور جو ان کے اوپر شاید گلہ بھی کیا جا رہا ہے یا تشویش بھی ہے کہ کیا وہ ادھر سے ہی اٹھا لیں گے بات پالیسیز کو جہاں صدر اوباما نے چھوڑا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت میرا خیال ہے کسی طریقے سے بھی اٹس ناٹ دا ٹائم اور دا پلیس، اب چینج ہو گیا ہے وقت، اور ان کو خود بھی ریئلائزیشن ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ کنٹینیوٹی کی جائے، اور جو گلوبلائزیشن کے ایڈورس امپیکٹ امریکہ میں پڑے اس کا ازالہ نہ کیا جائے، اور ایسی اپروچ نہ کی جائے جس میں امریکہ کو پہلے فوکس میں رکھا جائے، اور انٹرنل سٹیزنز اور جو کرونا سے نقصانات ہیں ان کو ایڈریس نہ کیا جائے، اور پھر جو ہے فارن پالیسی پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ رول کیا ہے فارن پالیسی پہ، اس کی طرف جو ہے فوکس کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایڈوائزر جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح سے چنے جو ماضی میں بھی رہے ہیں، اور صدر اوباما کے وقت میں بھی زیادہ تر تھے، تو یہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید وہی کنٹینیوٹی رہے۔ لیکن اس میں جو ہے پھر بات آ جاتی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کی مڈل کلاس ہوتی ہے۔ امریکہ کی مڈل کلاس پچھلے 10-20 سال میں بہت کمزور ہوئی ہے، اور جو 2 ریسیشنز گزرے ہیں اس نے اس کو کھوکھلا سا کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے سوالات اٹھے ہیں کہ گلوبلائزیشن کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن میں رہتا ہے۔ نیشن سٹیٹ میں جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے اپنے سٹیزن کی خیر خواہی ہے، اس کے لیے جاب اپرچونٹی فراہم کرنی، اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنی۔ لیکن جہاں یہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ جاتی ہیں، گلوبل فارمز ہیں، وہ نیشن سٹیٹ میں نیسیسریلی بارڈرز میں بلیو تو کرنا ایک صحیح ورڈ نہیں ہوگا کہ وہ تو بیسٹ اس وقت ایفیشینٹلی آپریٹ کرتی ہے گلوبلائزیشن جب اکراس بارڈر ٹریڈ ہو، بیریئرز کم سے کم ہوں، جس طرح کہ ہم نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رولز ہیں کہ بھئی بیریئرز نہ بنائے جائیں، ایک قانون کے تحت فری ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو امریکہ میں کمپنیز تھیں انہوں نے بہت کمایا، پروفٹ بہت کیا، لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا، اور وہ جس کی وجہ سے کارپوریٹ انفلوئنس بھی رہا پالیسیز کے اوپر، اور اس میں ایک قسم کا جو ہے امریکہ نے اپنے سٹیزنز کی طرف دھیان ہٹتا گیا، خاص طور پہ مڈل کلاس، اور جو کہ ایک اکانومی، ایک ملک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ فارن پالیسی کا، جس کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں، کہ اس کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا رول پلے کرے گا، اور جو کنفیوژن ہم کہیں کہ دنیا کے پرسپیکٹیو سے ہم اگر امریکہ کو دیکھیں کہ ایک وقت تو صدر اوباما تھی کہ انہوں نے وہ ٹریٹی فارمولیٹ کی، ایران کا جوہری پروگرام ہو گیا، JCPOA کے تحت دستخط ہوئے،
دوسری طرف کلائمیٹ چینج میں ایکٹیولی امریکہ نے شیپ کیا، اس سے باہر نکل آئے. ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تھی جس کو بڑی بہت ہی جس پہ ہارڈ ورک ہو اس کو شیپ کیا گیا، اس پہ دستخط وغیرہ ہوئے، اس سے بھی امریکہ باہر نکل آیا. اب کیا امریکہ آ کے ان ٹریٹیز کو واپس بحال کر دے گا کہ کیا؟ ایک بات آ رہی ہے کہ کیا ملٹی لیٹرلزم کیا پھر اب ابھر کے آ گئی ہے، جو کہ ٹرمپ کے صاحب کے وقت میں بائی لیٹرلزم کی طرف جا رہی تھی. تو یہ کمپٹیشن، یہ ٹینشن جاری رہے گی امریکہ کی فارن پالیسی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصاد از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب تک آپ اپنی اکانومی کو امریکہ اسٹرینتھن نہیں کرے گا، فوکس نہیں کرے گا، وہ ایک ایکٹیو رول پلے کرنے میں دقت ہوگی. ٹھیک ہے، ملٹری امریکہ کی دنیا میں سب سے اسٹرانگ ہے، اس کا انفلوئنس ہے، لیکن اس کو ایفیشینٹ رول پلے کرنے کے لیے پھر وہی چاہیے بات آ جاتی ہے کہ ایکٹیو اکانومی چاہیے. اور یہ ٹینشن امریکہ کے لیے متواتر رہے گی کہ یہ کس طرح سے بیلنس آؤٹ کیا جائے اس چیز کو. اور اس میں بات یہی آ جاتی ہے کہ نیشن اسٹیٹ کا کام پہلے یہ ہے کہ وہ اکانومی اپنے سٹیزنز کے بارے میں سوچ کرے. تو اس وقت اگر صدر بائیڈن کو اگر سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا تو انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، ایک امریکہ نے فوکس لوز کیا میرے خیال میں 15-20 سال میں. ٹھیک ہے، وار اگینسٹ ٹیرر تھی، ایکسٹریمزم کے خلاف جنگ ہوئی، لیکن اسامہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا خرچہ ہوا، اور امریکہ نے فوکس لوز کی کہ جو اب نیشنل اسٹریٹجی، ڈیفنس اسٹریٹجی بنی کہ ہماری اصلی جو ایڈورسریز ہیں وہ تو گلوبل پاورز ہیں، چین ہے، روس ہے. ہم نے اس سے فوکس ہٹائی، اپنی اکانومی سے امریکہ نے فوکس ہٹائی، اور اس کی وجہ سے اس میں ویکنس کا سامنا کرنا پڑا ایک طرح سے. تو اب وہ بھی امریکہ جو ہے اسٹریٹجائز کر رہا ہے، لیکن اس کو پرائیورٹائز کرنا پڑ رہا ہے. اور میرے خیال میں صدر بائیڈن جب اپنی فارن پالیسی کو دیکھیں گے غور سے تو ان کو ریئلائزیشن ہوگی کہ ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ ایک ٹیٹنٹے کی سچویشن کریٹ کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی چیز صدر اوباما کے وقت سے کنٹینیو کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے میرا خیال ہے صدر زی سے ملنے کے بعد کی تھی کہ ساؤتھ پیسیفک میں اتنی اسپیس ہے کہ 2 سپر پاورز کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اس چیز کو ہمیں فوکس میں لانا پڑے گا جب تک کہ امریکہ جو ہے دوبارہ سے طاقتور، اسٹیبل اکنامکلی وہ ہو جائے، اور پھر وہ ایک زیادہ ایکٹیو رول پلے کرے. لیکن اس وقت جو کانفلکٹ آ جاتا ہے وہ دوسرے اینگل کے ساتھ آ جاتا ہے کہ جو ایمرجنگ اینڈ اسٹیبلشڈ پاور والا کانٹیکسٹ ہے کہ اگر اسٹیبلشڈ پاورز ایمرجنگ پاورز کو بہت زیادہ اسپیس دے دیں اور ٹائم دے دیں تو وہ پھر ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اسٹیبلشڈ پاور نے ایمرجنگ پاور کو اسی وقت روکنا ہے کہ جب تک وہ اس کے برابری کا سامنے آ کے کھڑا نہ ہو جائے اپنی قابلیت اور کیپیبلٹیز کے لحاظ سے. تو یہ چیز کنسیڈریشنز امریکہ کی فارن پالیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی جب صدر بائیڈن اپنی پاور میں آ جاتے ہیں اور غور و خوض شروع کرتے ہیں. فی الحال اس کلپ میں اتنا ہی ہے، پھر آگے ہم اس کو مزید پڑھائیں گے اور اس چیز کو غور سے دیکھیں گے کہ what does it mean specifically for different conflicts that are going on around the world. افغانستان، مڈل ایسٹ پیس پروسیس، ساؤتھ چائنا میں کیا پالیسی چل رہی، جہاں پہ انڈو پیسیفک کی بات ہے رہی، ان چیز کو ہم بغور جائزہ لیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس کلپ. پلیز سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو پسند آیا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا. اور ہماری ویب سائٹ پہ یہ تجزیے اویلیبل ہیں www.polytech.com، جو کہ آپ کو نیچے سائن نظر آ بھی رہا ہوگا. شکریہ، السلام علیکم.